نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ تلاوت قرآن پاک کی کچھ سنن ہیں اور اس کے آداب ہیں، اگر اس کو ہم مثال کے طور پر معلوم کر لیں یا مثال کے طور اس کی رعایت کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم اللہ پاک کے ہاں قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ مسواک کرنا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے مسواک کرنے کا یہ سنت ہے۔ اس کے بعد تلاوت کرتے وقت رونا یا رونے کی شکل بنانا یہ بھی سنت ہے۔ خوبصورت آواز کے ساتھ تلاوت کرنا سنت ہے۔ قرآن پاک بغیر ہاتھ لگائے زبانی تلاوت بغیر وضو کی بھی جائز ہے۔ سفید کپڑوں میں قاری قرآن زیادہ پسندیدہ ہے۔ قرآن کریم دے کر پڑھنا سنت ہے۔ تلاوت اونچی آواز سے کرنا خلاف سنت ہے کہ جس سے نمازیوں کی نماز میں خلل پڑے۔ دن اور رات میں قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا زیادہ محبوب عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ بدن کے ساتھ اس کا دل بھی حاضر نہ ہو۔ زیادہ جلدی پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اچھی تلاوت وہ ہے جس سے دل میں خوف الہی پیدا ہو۔ قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ جب کوئی متوجہ ہو کر سن رہا ہو تو اونچی آواز سے پڑھنا بھی اچھا ہے۔ قرآن کریم کا بیچنا جائز ہے۔ ختم قرآن کے بعد اجتماعی دعا کرنا یہ بھی سنت ہے۔ قرآن کریم کو مال کا ذریعہ بنانا خلاف سنت ہے۔ استاذ کی سختی کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے رہیں۔ ابھی مثال کے جس سے آپ مثال کے تو قرآن سیکھ رہے ہیں، اب استاد شاگرد کے کچھ آداب بیان کر رہے ہیں۔ کس پر خود اعتمادی کے بجائے خدا اعتمادی کا اظہار کیا جائے۔ انکار خشک نہیں چاہیے بلکہ معقول عذر و دلیل کے ساتھ ہو۔ علم سے تعلق رکھے والے نسیان سے پریشان نہ ہو کہ لازم ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی اسے مستثنیٰ ہی ہے۔ بعض اوقات آدمی قرآن شریف پڑھتا ہے، یاد نہیں ہوتا، نسیان بھول جاتا ہے، تو اس کو کیا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ نسیان تو انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، آپ محنت کرتے رہیں۔ خدام کی کوتاہی پر معذور کو قبول کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جو مدرسے میں ہوتے ہیں نا، قرآن شریف مثال کے طور پر مدرسین ہوتے ہیں، اس کے جو خدام ہوتے ہیں تو اس کی کوتاہی کو کیا کرنا چاہیے؟ معاف کرنا چاہیے، صحیح ہے نا۔ طلباء کے ایک دو مرتبہ غلطی سے درگزر کیا جائے۔ مثال جو طلباء قرآن سیکھ رہے ہیں غلطی کرتے، ایک دو مرتبہ غلطی درگزر کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کو مثال کے طور پر تکیہ لگا کر نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ سوتے تکبر کی علامت ہوتی ہے۔ قرآن کریم کو پروقار انداز کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ جب بھی آپ مثال کے طور پر قرآن کریم پڑھیں، آخر میں اپنے امت کے لیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تمام انبیاء کرام کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین کے لیے، علماء امت کے لیے، مجتہدین کے لیے، قراء حفاظ سب کے لیے، ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے سب کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے نا۔ یہ قرآن شریف کے کچھ آداب ہیں، اور بھی زیادہ آداب ہیں۔ ان آدابوں کی مثال کے طور پر رعایت کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ دنیا کی بھی فلاح پائیں گے اور آخرت کی بھی فلاح پائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔